میں الحمدللہ فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن یہ پرانی فلموں کے نا کچھ ڈائلاگ ہیں جو بہت زیادہ اسکول کے دور میں زبانوں پہ چڑھے تھے. تو اس میں یہ بھی تھا کتنے آدمی تھے وہ. تو اس میں کسی نے لطیفہ بنایا کہ گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا. پہلے تو تھا نا جوان جب تھا کتنے آدمی، انہوں نے کہا 10 تھے یا 3 تھے. تو اس نے کہا وہ 3 اور تم مار کھا گئے بغیر. تو اب جب بوڑھا ہو گیا نا تو بڑھاپے میں آدمی چینج ہو جاتا ہے. اب گبر سنگھ پوچھ رہے کتنے آدمی ہیں وہ. اب دوبارہ لڑائی کے لیے گیا نا، انہوں نے کہا 3. کہہ رہے پھر رہنے دے. ایک آدمی بیگم کو دفنا کے آیا تو بادل گرجے، کہتا ہے پہنچ گئی. لگتا ہے ادھر جا کے بھی کیا ہو رہی ہے، گرج رہی ہے. ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہ چیخا جاتا ہے. ہماری تو ساری طاقت 4 شادیوں پہ لگ چکی ہے. چیخنے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، آرام سے بات ہو جائے. ویسے ابھی مزید 8 کی طاقت ہے، لیکن اسلام نے پابندی لگائی ہے. کہیں آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب ختم ہو گئے. اب ختم نہیں ہوئے الحمدللہ، دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا کیا ہے، باؤنڈ کیا. بس سٹاپ. شادی کرنی ہے ایسی کی تیسی، کسی کا باپ روک کے دکھائے مجھے. میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ، کسی بزرگ سے پوچھنے کی، نہ کسی استاد، نہ کسی پیر و مرشد سے. قطع تعلق کر سکتے ہیں. سسرال کی ایسی کی تیسی سالے. بہو کو چاہیے ساس سے بنا کے رکھے، ماں کی طرح سسر سے بنا کے رکھے، اپنی بھابھیوں سے، نندوں وندوں سے بنا کے رکھے. کوشش کرے ایک دفعہ سوری کر لی، معذرت کر لی، پھر بھی نہیں منہ ہونا تو دفعہ تمہاری ایسی کی تیسی. جب کوئی آدمی سوری کر لے نا، معذرت کر لے، پھر نہیں بنتا کہ پھر آپ منہ بنائیں اس سے. سوری کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے بھائی. لوگوں میں تکبر ہے، کوئی معافی نہیں مانگتا. اگر کسی نے معافی مانگ لی، ایکسکیوز کر لیا، تو بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہیں جو سوری کر لیں. تو سوری کر لی، ختم. پھر بھی سسرال منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سسرال نہیں، اسرائیل ہے. تو 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ورنہ اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے. پھر تو 2025 کے اینڈ میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا. ان کے لڑکی والے تھے، وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، ان کے گھر والے تھے، تو میں نے نکاح کر لیا. پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں، الگ گھر لے لو یار. نہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور تم ماں باپ کی پھر بددعائیں لو گے. بہت ایزی حل ہے. اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار، تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے آپ. اس کو الگ رکھیں، ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لے آؤ. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے. بہت نیک آدمی ہے بھائی. جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے. اس پہ فخر کریں گے لوگ، یعنی بالکل اسلام کے مطابق ہے. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے. بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے نا. آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی؟ باقی تو روٹی موٹی، انڈے پراٹھے، اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے. نمک زیادہ ڈال دیا، کم ڈال دیا، کھانا نہیں پکایا، ہوٹل سے لے آؤ جا کے، وہی ریٹ ہے بھائی گھر کے بھی آج کل. اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں، جو ہوتی نہیں عام طور پہ، لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو، تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا، میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں، دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں، ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا، نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ، لائک اے فرینڈ. اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام لیا جاتا ہے نا، منع کے ابا کہا جاتا ہے، یا یہ آئے تھے
تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز, فراز ادھر آؤ. صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ, لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو, تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نا نا نا, دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ. اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز, فراز ادھر آؤ. صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. عاشقوں کو ٹینشن کیا ہوتی مجھے کیوں نہیں ملی, ایک ٹینشن. دوسری اس کو کیوں مل گئی, یا تو کسی کو نہ ملتی. یہ کون سی ٹینشن ہوئی؟ دوسری. تیسری ٹینشن جب اس کی اطلاع ملتی ہے بچہ بھی ہو گیا. پھر جب وہ آپ کو ماموں کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر وہ جب آپ کو ماموں کہتا ہے, اب کسی میڈیسن سے اس کا علاج, اب کوئی سائیکیٹرسٹ بھی اپنا علاج نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں آ کے. لیکن کمبخت بے وقوف آدمی, مسافر خانہ ہے دنیا.